اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طالب علموں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں سر سید چلڈرن اکیڈمی کی معلمہ رابعہ عقیل ہوں۔ میرا مضمون اسلامیت ہے اور جماعت سوم ہے۔ میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں سبق توحید، رسالت اور آخرت پڑھایا، سمجھایا اور اس سبق سے متعلق معلومات دیں۔ آج میرا لیکچر نمبر 2 ہے، جس میں میں آپ کو کاپی کا کام کرواؤں گی۔ کاپی کا کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں سبق توحید، رسالت اور آخرت کا صفحہ عنوان بنانے کے لیے دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بہت خوبصورت انداز میں صفحہ عنوان بنایا ہوگا۔ اب ہمارا کاپی کا کام اسٹارٹ ہوگا۔ کاپی کا کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے پیارے بچوں، میں آپ سے کہوں گی کہ کام بہت ہی پیارے انداز میں تحریر کیجیے گا، یعنی بہت ہی صاف ستھری لکھائی میں کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو کام اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فہرست سے۔ فہرست کی ہیڈنگ ڈالیے۔ فہرست کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ نے نمبر 1 میں لکھنا ہے فہرست کے نیچے بلند خوانی، الفاظ معنی، سوال جواب اور خالی جگہ کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر جو کہ موجود ہے۔ فہرست تحریر کر لیجئے۔ فہرست کے بعد ہم نے اگلے صفحے پر الفاظ معنی کرنے ہیں۔ الفاظ معنی کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ اپنے صفحے پر لائن ڈرا کر لیجئے۔ لائن ڈرا کرنے کے بعد آپ لوگ الفاظ معنی کے ہیڈنگ ڈال لیجئے۔ اب میں آپ کو الفاظ معنی لکھواتی ہوں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے آخرت، اور آخرت کے معنی ہیں موت کے بعد دوسری زندگی، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی دوسری زندگی ہے۔ نمبر 2 ہے توحید۔ توحید کے معنی ہیں اکیلا، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 3 ہے رسالت۔ رسالت معنی پیغام پہنچانا، یعنی اللہ کے رسول انسانوں تک اللہ کا جو پیغام پہنچاتے ہیں۔ نمبر 4 مذہب، یعنی راستہ جس پر چلا جائے، یعنی پیارے بچوں ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 5 ہے پیروی کرنا، کسی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا، یعنی کسی کی باتوں پر عمل کرنا۔ جیسے کہ میرے پیارے بچوں، ہم اپنی زندگی مسلمان ہونے کے ناطے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں، اسے بھی پیروی کرنا کہتے ہیں۔ میرے عزیز طالب علموں، الفاظ معنی کا کام بھی اپنی کاپی میں اچھی طرح تحریر کیجیے گا۔ پیارے بچوں، سبق توحید، رسالت اور آخرت کے الفاظ معنی کے بعد اب میں آپ کو کراؤں گی سبق توحید، رسالت اور آخرت کے سوال جواب۔ تو سب سے پہلے سوال جواب کی ہیڈنگ ڈال لیجئے۔ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد سوال نمبر 1 لکھ لیجئے۔ توحید، رسالت اور آخرت یعنی قیامت کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ سوال نمبر 1 اتارنے کے بعد آپ نے توحید کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور توحید کے بارے میں 2 جملے لکھنے ہیں، جملہ نمبر 1، جملہ نمبر 2، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے رسالت کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور بالکل اسی طرح جملہ نمبر 1، جملہ نمبر 2 رسالت کے بارے میں لکھنا ہے۔
اس کے بعد آپ لوگ آخرت کی ہیڈنگ ڈالیے اور آخرت کے بارے میں بھی جملہ نمبر 1 اور جملہ نمبر 2 لکھنا ہے۔ کام بہت صفائی کے ساتھ کیجیے گا اور بالکل اسی طرح کیجیے گا جیسے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ میں نے توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں آپ کو 2 جملے لکھنے کے لیے کہے تھے، وہ جملے آپ کے درست ہیں یا نہیں ہیں، اور میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ میں نے کیا جملے لکھے ہیں۔ تو میرا پہلا جملہ ہے توحید کے بارے میں۔ نمبر 1 جملہ، توحید کے معنی ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ نمبر 2 جملہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح رسالت پر بھی میں نے 2 جملے بنائے ہیں۔ نمبر 1 جملہ، رسالت کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ نمبر 2 جملہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آخرت پر بھی 2 جملے ہیں۔ جملہ نمبر 1، آخرت کا مطلب ہے موت کے بعد کی زندگی۔ جملہ نمبر 2، موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اپنے جوابات کو میرے جوابات سے ملا لیجئے، اگر کوئی غلطی ہے تو اسے درست کر لیجئے۔ اب میں آپ کو سوال نمبر 3 بتاؤں گی۔ سوال نمبر 3 ہے، توحید، رسالت اور آخرت پر یقین رکھنا کیوں ضروری ہے؟ میرے عزیز طالب علموں، اس کا جواب آپ لوگ خود تحریر کیجئے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام کائنات کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رسالت کا مطلب پیغام پہنچانے والا، یعنی ہمارے رسول جو اللہ کے حکم سے عام بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنا۔ تو ان چیزوں پر یقین رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب آپ نے خود تحریر کرنا ہے۔ سوچئے، سمجھیے اور تحریر کیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو سوال نمبر 4 بتاتی ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے، ہم کس کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سبق کی بلند خوانی کی ہوگی، اور ویسے بھی میں نے آپ کو دوران لیکچر بھی سمجھایا تھا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کی مطابق ہم اپنی زندگی گزار کر، جن کی باتوں پر عمل کر کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کا جواب بھی تحریر کیجئے۔ میرے عزیز طالب علموں، میں امید کرتی ہوں اور اس بات کا یقین کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جواب لکھ لیا ہوگا۔ اب اپنے جوابات کو میرے جوابات سے میچ کیجئے، ملائیے کہ آپ نے صحیح جواب تحریر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ میں نے سوال نمبر 3 کا جواب لکھا ہے، توحید، رسالت اور آخرت پر یقین رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 4، اس کا میں نے جواب لکھا ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اپنے جوابات میرے جوابات سے ملا لیجئے کہ آپ نے درست لکھے ہیں نہیں لکھے ہیں۔ اگر درست نہیں لکھے ہیں تو درست کر لیجئے۔ میرے پیارے بچوں، یہاں پر میں ایک بات دوبارہ کہتی ہوئی جاؤں گی کہ اپنا کام نہایت صفائی کے ساتھ تحریر کیجیے گا۔ میرے عزیز طالب علموں، اب آپ سب اپنی ڈائری نکال لیجئے تاکہ میں آپ کو آج کا گھر کا کام لکھوا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنی ڈائری نکال لی ہوگی۔ اب لکھیے گھر کا کام۔ تو آج کا ہمارا گھر کا کام ہے سبق توحید، رسالت اور آخرت کے سوال جواب یاد کریں، یعنی جو آج ہم نے
کاپی میں سبق توحید، رسالت اور آخرت کے سوال جواب تحریر کرے ہیں، تو میرے پیارے بچوں آپ نے وہ سوال جواب اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کتاب کا صفحہ نمبر 7 پر موجود خالی جگہ کتاب میں ہی پر کرنی ہے۔ تو آج کے آپ کے یہ 2 کام ہیں، اس کو بخوبی انجام دیجیے گا۔ میں مس رابعہ عقیل کو اجازت دیجیے، آج کے اس لیکچر نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ کے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔